نہ بتاؤ اللہ کے رسول کی بعثت کے بعد 40 سال کے بعد بعثت ہوئی، 63 سال کی عمر میں آپ اللہ کے پاس گئے، کتنے سال بنتے؟ 23 سال میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا، 9 ربیع الاول میں یہ پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو اللہ کے پاس چلے گئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ 9 ربیع الاول کی بات ہم نے پہلے دن سنی، آپ ذرا ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے، پاکستانی کتابوں کا نہیں، احادیث پڑھیے، آپ اس تواریخ کی کتابیں پڑھیں جو ان لوگوں نے لکھی جو آج سے 700 سال سے چلتی آ رہی ہے۔ صرف پاکستان یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دیا ہے، بہت پیارا ملک ہے، دعا کیا کرے اللہ پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے، اس کی افواج کی حفاظت فرمائے، اور جو میری آنکھ کرنے والا ہے اس کی آنکھ پھوڑنے کے لیے ہر وقت تیار بھی رہا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو امن کا گہوارہ بنائے۔ اس سے پہلے کتابیں بتاتی کیا ہے، ربیع الاول کا مہینہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں آیا، جب پیدا ہوئے، یا تو 2 تاریخ کو پیر بنتا ہے، یا 9 تاریخ کو، یا 16 کو، یا 23 کو، 12 کو تو پیر بنتا ہی نہیں ہے، تو کیسے تاریخ کا میچ کریں گے؟ محمد طلعت عرب جو بہت بڑے ماہر تقریب ہے، ریاضیات ہیں، ریاضیات کے ماہر تھے، وہ کیا لکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، پیر کا دن تھا، اور آپ روزہ رکھا کرتے۔ پوچھا اللہ کے رسول آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دن مبعوث فرمایا تھا، مجھے نبی بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 سال میں 23 مرتبہ تو آیا۔ دیانتداری سے بتائیے گا، میرے لیے آپ بڑے محترم ہیں، پوری دنیا میں کتابیں موجود ہیں، ایک حدیث، صرف ایک حدیث دکھا دو کہ 23 سال میں اللہ کے رسول نے جھنڈیاں لگوائی ہوں۔ فرشتہ آیا اللہ کے رسول کے پاس، دعا کیجئے، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر کہتا ہے میں پورے احد پہاڑ کو سونا بنا دیتا ہوں۔ احد پہاڑ کسی نے وزن کیا آج تک؟ 23 سال 23 مرتبہ یہ موقع آیا، اللہ کے رسول تو طبلے اور باجے توڑنے آئے۔ میری محبت کیسی ہے کہ آج اس پیغمبر کی محبت میں رقص اور ڈانس اور جگہ جگہ موسیقی کی محفلیں، کیا یہ مجھے اور آپ کو گوارا ہوتی ہے؟ سرتاج رسول نے فضول خرچی سے منع کیا، ارے بچوں پہ خرچ کر لو، ارے بیوی پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ، حاجت مندوں پہ، مقروض کا قرضہ ادا کرو، کتنی نیک بیٹیاں بیٹھی ان کی شادیاں کر دو۔ میرے بھائیوں کتنے لوگ سردی آ گئی ان کے پاس بستر نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں کہ گھر میں پانی کا بندوبست نہیں ہے، پیسہ وہاں لگاؤ جو 1 نہیں، 10 گنے نہیں، 70 گنے نہیں، 700 گنے نہیں، بلکہ لا ضعاف کثیرہ، قیامت کو کھجور جتنا بھی صدقہ کرو گے اللہ پہاڑ بنا کے قیامت کو دے دے گا۔ وہاں پیسہ لگاؤ جہاں تمہیں اجر مل جائے۔ اللہ کی قسم، صرف محبت اللہ کی رضا کے لیے کر کے میں کہتا ہوں، اگر یہ پیسہ ضائع نہ ہو، میں آپ کو یہ بات نہ کہتا، صرف یہ کہتا ہوں تمہارا مال نہ ضائع ہو جائے، وہاں لگاؤ جہاں تمہیں اجر مل جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر کی زندگی میں 2 مرتبہ آئے، سیدنا عمر کی زندگی میں 10 مرتبہ آیا، سیدنا عثمان کی زندگی میں 12 مرتبہ یہ موقع آیا، سیدنا علی کی زندگی میں 4 مرتبہ آیا، سیدنا حسن 6 مہینے تک بھاگ دوڑ سنبھالی، 1 مرتبہ ان کی زندگی میں آیا، 19 مرتبہ سیدنا معاویہ کی زندگی میں آیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 47 مرتبہ ان کی زندگی میں آیا، امام مالک 68 مرتبہ، امام شافعی 55 مرتبہ زندگی میں یہ موقع آیا، اور امام احمد بن حنبل 38 مرتبہ یہ موقع آیا۔ میں اگر دنیا میں گزرنے والی نیک ہستیوں کے نام گنوا دوں، کسی ایک عالم ربانی سے ایک روایت پوچھ لے انہوں نے بتائی ہو، کیا ہو کہ کبھی انہوں نے اس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشی منائی ہو کہ آج جھنڈیاں لگیں گی، اور ساتھ نعوذ باللہ جھوٹ بولا جائے گا کہ اللہ کے رسول آ گئے۔ دیانتداری سے بتاؤ،
اللہ کی قسم میں تمہیں دیتا ہوں اور اللہ کا واسطہ ڈال کے کہتا ہوں، مجھے بتا جو اللہ کے رسول تھے اس جیسی ہستی اللہ نے آج تک پیدا کی؟ مجھے بتاؤ ہم میں سے کوئی شخص اپنے باپ کو زندہ قبر میں ڈال سکتا ہے؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، سچ بتاؤ کیا صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک قبر میں زندہ داخل کیا؟ مجھے بتاؤ مدینے کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، عمر شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر مبارک میں موجود تھے لیکن وہ آئے؟ کسی صحابی کا یہ عقیدہ تھا؟ سیدنا حسین شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی صحابی نے کسی نے کہا کہ وہ آئے؟ میں جب یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول یہاں آئے، میں آپ کا بھائی ایک سوال کرتا ہوں، اللہ کے لیے سوچئے گا اس سے بڑا بھی دنیا میں کوئی جھوٹ ہے؟ عزت کرو اللہ کے رسول کی، احترام کرو، جھوٹ سے بچو، محبت کا تقاضا یہ ہے بات وہ کرو جو اللہ کے رسول نے سکھا دی، لڑائیاں نہ کرو، فساد نہ کرو۔ محبت کا بس پیغام دے رہا ہوں، تم بھی محبت کا پیغام دو، کام وہ کرو جو اللہ کے رسول نے کیا ہے، اگر کیا ہے تو ہمیں بھی بتا دو ہم بھی کر لیں، اگر نہیں کیا تو میں ادب سے کہوں گا کہ آپ بھی نہ کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے محبوب کی سفارش ہمیں نصیب فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور سچی محبت کے زاویے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سنت یہ ہے کان یصوم یوم الاثنین والخمیس، اللہ کے رسول سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، روزہ رکھو۔ کان یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء وثلاثة ایام من کل شہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15، جس کو ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو جب خوشی ملتی تو اللہ کے رسول 2 کام کرتے تھے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یہ دعا پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول کو خوشی ملتی، کان اذا اتاہ امر یسر بہ خر ساجدا للہ، آپ تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، آپ تو سجدے کرتے، نوافل پڑھتے، نمازیں پڑھتے۔ ہمیں بھی اپنے خوشی کے مواقعوں کو اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ آپ کو جب دکھ بھی پہنچتا تو آپ یہ کہتے قدر اللہ وما شاء فعل، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں، اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں۔ کان اذا حزبہ امر صلی، جب بھی کوئی غم دکھ پہنچتا فوراً سجدے میں چلے جاتے۔ خوشی اور غمی کو ترتیب دیجئے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، اور ان بھائیوں کو بھولے ہوئے جو ہے ان کو سمجھائیے۔ مسلمانوں عزت چاہیے تو اللہ کے رسول کی محبت میں، سچی محبت میں، نکھری محبت میں، اور وہ محبت جو صحابہ نے کی، اللہ مجھے اور آپ کو وہ محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔